السلام علیکم آغا صاحب۔ آغا صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، جب اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو یہ اتحاد ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ جبکہ ہمارے جلوسوں پر بھی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، جلوسوں پہ بھی روکا جا رہا ہے، تو اس کا اتحاد امت کا فائدہ کیا ہے اور کہاں ہے اتحاد امت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر، جو آپ کا سوال ہے کہ اتحاد امت کا فائدہ کیا ہے مکتب تشیع کو خصوصیت کے ساتھ، تو دیکھیں اس کا پہلا جو زاویہ ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے نماز کا، کہ آپ نے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نماز کا فائدہ کہاں ہے، کیا فائدہ نظر آتا ہے؟ نماز کا کوئی ظاہری فائدہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا تھا۔ قرآن نے جس فائدے کا ذکر کیا ہے کہ نماز ہمیں فحشہ اور منکر سے روکتی ہے، آج ہمیں نمازی اس سے رکتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ تو آخر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ جب کوئی فائدہ ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اتحاد امت کوئی شخصی رائے نہیں ہے، کوئی شخصی نظریہ نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کا نظریہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ بھی امر ہے اسی طرح سے جس طرح اقیم الصلاۃ ہے۔ تو اتحاد امت کا اگر کوئی ظاہراً فائدہ نہ بھی نظر آئے تو یہ واجبات دینی میں سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اتحاد امت کا فائدہ ہے، اتحاد امت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اتحاد کا داعی، اتحاد کی بات کرنے والا، اتحاد کے لیے کام کرنے والا پیرو قرآن بنتا ہے۔ وہ قرآن کی اطاعت کر رہا ہے، وہ فرمان خدا کی اطاعت کر رہا ہے۔ پہلا فائدہ کہ مطیع امر الہی بنتا ہے، مطیع سنت رسول اللہ بنتا ہے، مطیع سیرت معصومین علیہ السلام بنتا ہے کہ یہ سنت و سیرت سے ثابت شدہ امر ہے اتحاد امت۔ اور تیسرا، آج کے زمانے میں جو اگر ہم دیکھیں تو فی زمانہ ہمارے سامنے اتحاد کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہمیں اگر جلوسوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہمیں اگر مجالس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہمیں اگر دیگر اپنی عزاداری کے اندر بہت ساری رکاوٹیں، پابندیاں اور اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ اتحاد امت سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ موجودہ سیاست سے جڑی ہوئی ہے کہ موجودہ سیاست کے اندر بیلنس پالیسی کو واضح کرنے کے لیے جہاں کچھ جگہ پر تشیع کو بینیفٹ دیا جاتا ہے، وہاں کچھ جگہ پر تشیع کے خلاف کام کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے ووٹرز جو ہیں ان سیاستدانوں کے، ان سے بھی یہ اپنا مفاد حاصل کر سکیں، ان کو بھی راضی کر سکیں۔ اس لیے یہ جلوس، یہ عزائم پر جو مسائل ہیں، ورنہ اتحاد امت کا ایک فائدہ جو سب سے واضح طور پر ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد امت ہی کی بدولت آج ہم معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تنفر جو تشیع کی نسبت پایا جاتا تھا آج وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج اگر لوگ شیعہ سے آ کر سوال کرنے لگے ہیں کہ آپ یہ کام جو کرتے ہیں، آپ کا یہ جو عقیدہ ہے یہ کیوں ہے، یہ اتحاد امت کا فائدہ ہے۔ ایک ایسا موقع تھا جب شیعہ سے سوال نہیں ہوتا تھا، جب شیعہ کو انسان شمار نہیں کیا جاتا تھا، جب شیعہ اس لائق نہیں سمجھے جاتے تھے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اتحاد کا آج کے زمانے میں اگر ہم کہیں تو سب سے نمایاں ترین فائدہ ہے۔